السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب اعوان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی معصوم بیوی جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ اسے سب معلوم ہے۔ میری جان اب ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ جی میں کبھی نہیں جاؤں گی وہاں۔ ایول نے حور کو پھرتی سے نیچے کرتے ہوئے خود اس کے اوپر ہو گیا تھا اور گھبرائی ہوئی ایول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایول نے مسکراتے ہوئے حور کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ حور کے میٹھے نازک لبوں کا رس ایول اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حور کے لبوں کو آزاد کرتے ہی ایول نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ ایول حور کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حور شرم سے دوہری ہوتی ہوئی مسکراتی ہوئی ایول کی قربتوں میں مدہوش سی سکون حاصل کر رہی تھی۔ ایول کے پیار اور اس کے ہر عمل میں بہت نرمی تھی۔ حور کو خود پر کسی کانچ کی گڑیا کا گمان ہوتا تھا اور اپنا چہرہ ایول کے سینے میں چھپاتے ہوئے اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ حور اس شخص اور اس شخص کی باتوں کو بھول گئی تھی۔ حور کو لگا تھا کہ وہ شخص اسے ایول سے دور کرنے آیا ہے۔ آخر کار اس کا شاہ جی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا شاہ جی تو بس ایک اچھا بزنس مین ہے۔ وہ ایول کی ہر ایک بات پر ایمان لے آئی تھی۔ ان 3 مہینوں میں نینا اور سیف کی بھی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ سیف کو نینا سے بے حد محبت تھی اور نینا کو سیف کو تڑپا کر بہت مزہ آتا تھا۔ سیف نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ پچھلے 3 سالوں سے نینا سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ نینا کو بھی سیف بہت پسند تھا، مگر نینا اس کا امتحان لینا چاہتی تھی اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر 3 سالوں بعد نینا مان ہی گئی تھی۔ اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے سیف نے آج کوئی 10ویں بار نینا کو پرپوز کیا تھا۔ سیف گھٹنوں کے بل بیٹھے نینا کے آگے جھکا اسے پرپوز کر رہا تھا، جبکہ نینا نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سیاہ آنکھوں والے خوبصورت مرد کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ صرف اس کا ہی بن کر رہا تھا۔ نینا کے ماننے کے بعد سیف اور نینا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، جس کی ساری تیاری ایول نے کروائی تھی۔ شادی کی ساری تیاری تو حور خود کرنا چاہتی تھی، مگر ایول کو کہاں یہ منظور تھا کہ اس کی نازک جہاں سب کام کرے۔ پوری شادی کی تیاریوں کی ذمہ داری نینا اور سیف کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو حور نے بہت انجوائے کیا تھا اور ایول دیوانوں کی طرح اپنی حیات قلبی کو دیکھ کر دن گزار رہا تھا۔ حور ایول کے پاس نہیں آئی تھی۔ حور کو بہانہ ملا ہوا تھا ایول سے دور رہنے کا۔ ایول جلتے دل کے ساتھ یہ دن جلدی سے گزرنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ آخر ایول کی دعا قبول ہو ہی گئی تھی۔ نینا اور سیف کی شادی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ آج نینا اور سیف کی رخصتی ہوئی تھی۔ نینا کو شیش محل سے رخصت بنایا گیا تھا، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ گھر ایول، ٹائیگر اور پری نے مل کر نینا اور سیف کو گفٹ کیا تھا۔ حور اور پری نینا کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی۔ ایول کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز لیٹا تھا۔ اسے 3 اپنی حیات قلبی کہنے کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کھٹک کی آواز سے حور دروازہ لاک کر کے کانپتے وجود کے ساتھ مرر کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ ایول دلچسپی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ نینا دلہن بنی سیف کے لیے سجی سوری پھولوں سے بھرائے بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیف دھیمی چال چلتا ہوا نینا کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نینا، اور ساری زندگی بے پناہ محبت کرتا رہوں گا۔ لہجے میں بہت نرمی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا، ہر خوشی تمہیں دوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے میری پیاری بیوی جانے، سیف نے شرارتی لہجے میں کہا۔ سیف کی محبت بھری باتوں سے نینا مسکرا رہی تھی۔ سیف نے سائڈ دراز سے ایک بلو کلر کی خوبصورت ڈبی نکالی تھی، جس میں چمکتا ہوا گولڈ کا بریسلٹ تھا۔ سیف نے محبت سے نینا کے بازو میں بریسلٹ پہنایا تھا۔ گولڈ کا خوبصورت نگوں سے سجا بریسلٹ نینا کی نازک گوری کلائی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سیف نے نینا کے قریب ہو کر اپنے لب اس کی بے داغ پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ نینا کو آج سیف سے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ ایک مغربی لڑکی تھی، مگر اس نے کبھی بھی کسی مرد سے ناجائز تعلق نہیں رکھا تھا۔ وہ فضول ڈریسنگ کرتی تھی، جس سے اس کا آدھا
نازک سراپا دکھتا تھا، مگر وہ ناجائز تعلقات کے سخت خلاف تھی۔ ہمیشہ سیف نے اپنے لب آہستہ سے نینا کے لپسٹک میں رنگے بڑے بڑے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے نینا کے چہرے کے ہر نقوش کو چوم رہا تھا۔ نینا بھی اپنا آپ سیف کے حوالے کر کے اس کے ہر عمل کا جواب محبت سے دے رہی تھی۔ ان دونوں کی گستاخی اور محبتوں کو دیکھ کر کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی بادلوں کے پیچھے مسکرا رہا تھا۔ شاہ جی، ہوں نے کانپتی آواز میں ایول کو پکارا۔ ایول کو اس کا شاہ جی کہنا بہت پسند تھا۔ آخر کب اسے کسی نے اس نام سے پکارا تھا؟ جی شاہ جی کی جان، آپ مجھے سزا دیں گے؟ شاہ جی حور کے معصوم سے سوال پر ایول نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سوچ رہا ہوں دوں کہ نہیں دوں۔ ایول نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ شاہ جی نہیں دینا پلیز۔ دیکھیں میں تو شادی پر تھی نا، اور اگر میں آپ کے پاس آتی تو مجھے نینا آپی، بڑی سیف بھائی اور ٹائیگر بھائی دیکھ لیتے۔ وہ لوگ پھر کیا سوچتے کہ میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں؟ حور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر ایول سے کہا۔ ایول نے مشکل سے اپنا قہقہ روک کر رکھا ہوا تھا۔ تو شاہ جی کی جان، سب دیکھ بھی لیتے تو کیا ہو جاتا تھا؟ سب کو پتہ تو ہے کہ تم میری بیوی ہو، سب کو معلوم ہے۔ آئندہ تم سب کے سامنے بھی میرے روم میں آؤ گی۔ ایول حور کے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، گڈ شاہ جی، اب تو آپ مجھے سزا نہیں دیں گے نا؟ حور نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نہیں دوں گا سزا، لیکن ایک شرط پر۔ لیکن کون سی شرط شاہ جی؟ حور نے گھبرا کر پوچھا۔ ایول نے الماری سے ایک بڑا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں جو ڈریس ہے اسے پہن کر، ریڈ لپسٹک لگا کر، بال کھلے چھوڑ کر پورے 10 منٹ میں میرے سامنے آؤ گی تو کوئی سزا نہیں دوں گا میں اپنی حیات قلبی کو۔ حوریہ سنتے ہی ڈریسنگ ٹیبل سے ڈارک ریڈ لپسٹک اور میک اپ کی چند چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ روم میں بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حور کو اس طرح بھاگتے ہوئے جاتے دیکھ کر ایول مسکراتا ہوا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حور کے انتظار میں ڈریسنگ روم میں جاتے ہی حور نے جیسے ہی اس باکس سے ڈریس نکال کر دیکھا تو وہ ڈارک ریڈ کلر کی ساری تھی۔ ساری کو دیکھتے ہی حور پریشان ہو گئی تھی۔ ایک تو ساری کا اوپر والا حصہ یعنی بلاؤز اتنا چھوٹا اور عجیب تھا، جو کہ دیکھنے میں ہی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو صرف فیشن کے لیے پہنا جا سکتا ہے۔ جسم کو تو یہ کہیں سے بھی نہیں ڈھانپ سکتا۔ حور کو دوسری پریشانی یہ تھی کہ اسے ساری پہننی ہی نہیں آتی تھی۔ جب اس کی نظر ساری میں پڑی ایک خوبصورت پیجز کی بک پر پڑی تو اس نے کھول کر اس بک کو دیکھا، جس میں ایک لڑکی کی الگ الگ اسٹیپس کی پکس تھیں جو ساری پہن رہی تھی، یعنی اس میں ساری پہننے کا طریقہ تھا۔ حور نے اس لڑکی کی پکس کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے کو فالو کیا تھا۔ آخرکار حور نے ساری پہن ہی لی تھی۔ اللہ کتنی گندی ساری ہے یہ! شاہ جی تو انگریز فلموں کے رومانٹک ہیرو سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں، حور پریشانی سے اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ ساری ایسی تھی کہ وہ ساری کم اور سیکسی ڈریس زیادہ لگ رہی تھی۔ ساری کا بلاؤز بالکل چھوٹا سا تھا، بہت ڈیپ گلا تھا آگے سے، جبکہ پیچھے سے موٹی موٹی 4-5 ڈوریاں تھیں۔ پیچھے کوئی گلا تھا ہی نہیں، بس ڈوریوں کی مدد سے ہی اس بلاؤز نے حور کے خوبصورت بڑے بڑے گورے جسم کو آدھے سے کم ہی ڈھانپا ہوا تھا۔ نیچے پوری گھیردار خوبصورت ساری تھی، سلیوز نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ساری پر کندھوں سے دونوں طرف سے پتلی پتلی ڈوریوں کی طرح ہی ایک ڈیزائن میں بلاؤز کو ٹکانے کے لیے لگائی ہوئی تھی۔ پاؤں میں حور نے ریڈ کلر کے ہائی ہیل پہن رکھی تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لائٹ میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگا دی تھی۔ حور نے ریڈ لپسٹک کو 10 بار مزید ڈارک کی تھی۔ آخر اس کے شاہ جی کو پسند جو تھی ڈارک لپسٹک، بڑی بڑی آنکھوں کی لمبی گھنی موٹی پلکوں کو مسکارے سے بھر دیا تھا۔ حور نے اس کا گورا آدھا ڈھانپا جسم میرون کلر میں بے حد حسین اور مزید گورا لگ رہا تھا۔ حور ڈریسنگ روم میں پچھلے 10 منٹ سے کڑی سوچوں میں گم تھی۔ ایول حور کا پچھلے 20 منٹ سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاہ جی کی جان، باہر آنے کا ارادہ ہے یا میں خود ہی اندر آؤں کہیں لینے کے لیے؟ ایول نے شرارت سے کہا۔ نہیں شاہ جی، میں آ رہی ہوں۔ حور اپنے اندر ہمت جمع کر کے باہر آ ہی گئی تھی۔ باہر آتے ہی حور حیران ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کیونکہ پورا کمرہ گلابوں کی مہک سے گونج رہا تھا۔ بڑی بڑی کینڈلز اور کھڑکی پر بتیوں کی لڑی بنی تھی، جس میں لائٹ چھوٹے چھوٹے تاروں کی طرح قید تھی، جن سے پورا کمرہ روشن تھا۔ نہ سہاگ رات نینا آپی اور سیف بھائی کی ہے، رومانس ادھر شاہ جی کو سوجھ رہا ہے۔ حور نے منہ بنا کر ہی دل میں کہا۔ حور نے دونوں ہاتھوں کو آگے بلاؤز پر رکھ کر اپنے خوبصورت گورے رنگ کے بڑے بڑے سراپے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے مومی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گورے نازک بازوؤں سے
اے سی کی ٹھنڈک سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایول نے حور کی حالت کو دیکھتے ہوئے اے سی آف کر دیا تھا۔ شاہ جی کی جان، ادھر اپنے شاہ جی کے پاس آؤ۔ ایول کی آواز سنتے ہی حور کانپتے قدموں کے ساتھ مشکل سے چلتی ہوئی ایول سے 2 قدموں کی دوری پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ نیچے کرو حور، ایول نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیار سے کہنے پر حور نہیں ہاتھ نیچے کرے گی۔ حور نے اپنے نازک مومی ہاتھ نیچے کر دیے تھے۔ ایول نے حور کو دیکھ کر اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ دیا تھا۔ حیات قلبی، آج تمہارا ارادہ مجھے پاگل کرنے کا ہے کیا؟ ایول نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ نہیں شاہ جی، آپ نے ہی یہ ڈریس دی تھی تو پہن لی میں نے، آپ کو خود ہی شوق ہے پاگل ہونے کا، حور نے منہ بسور کر کہا۔ ایول کو حور کی اس ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ حور پر وہ 25 سال کا نوجوان خوبصورت حسن کا دیوتا مرد اس 17 سالہ چھوٹی سی لڑکی سے بے تحاشا عشق کر بیٹھا تھا۔ مافیا کی دنیا کا بادشاہ دیوانہ تھا اس چھوٹی سی لڑکی کا۔ ایول سے حور کی 2 قدموں کی دوری بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایول نے حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا، جس سے حور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ لیٹس ڈانس حیات قلبی، ایول نے پیار سے حور کو کہا۔ حور نے ایول کے پیار بھرے انداز پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ حور کی رضامندی سنتے ہی ایول نے ٹیبل پر رکھے بلیک کلر کے میوزک باکس پر ریڈ کلر کا بٹن تھا وہ دبا دیا تھا۔ گانے کی مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ گانا رومانٹک تھا، جس کی کچھ لائن ایسی تھی۔ ٹوٹے تو ٹوٹے تیری باہوں میں ایسے، جیسے شاخوں سے پتے بے حیا، بکھرے تجھی میں اور سمٹے تجھی میں، تو ہی میرا سب لے گیا۔ حور ایول کے ساتھ سٹیپ پر سٹیپ کر رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ڈانس کر رہی تھی۔ ایک اس کی ڈریس ایسی تھی، اوپر سے ہائی ہیل پہنی تھی اس نے۔ ایول نے بہت محبت سے ایک ہاتھ حور کی بے لباس کمر میں ڈالا ہوا تھا تو دوسرے سے اس کے نازک مومی ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ ساڑی کا بلاؤز چھوٹا ہونے کی وجہ سے حور کا پیٹ اور پیٹ کے ساتھ پیچھے کمر بھی بے لباس تھی۔ حور کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ دل ہی دل میں اپنے شاہ جی کو اچھی سنا رہی تھی۔ توبہ استغفار، گانا بھی اپنی ہی طرح بے شرموں والا لگایا ہوا ہے۔ حور دل میں ہی اپنے آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی حور ایول کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایول مسکراتا ہوا حور کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی، حور نے پیار سے ایول کو پکارا تھا۔ جی شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان، ایول کے اتنے پیار بھرے انداز میں کھلکھلا اٹھی تھی۔ شاہ جی، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ نہ نہیں شاہ جی کی جان، کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ تمہارا شاہ جی مر سکتا ہے مگر اپنے حیات قلبی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو، میری روح کا حصہ ہو، تمہارے بغیر میں اکیلا ہوں۔ حور، تم ہاشم شاہ کی اکلوتی خوشی ہو اس دنیا میں۔ اگر مجھے کسی انسان سے محبت ہے تو وہ تم ہو، تم عشق ہو میرا اور تو عشق ہے۔ حور پورا ایول کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف ایول ہی اس سے محبت یا عشق نہیں کرتا تھا، وہ بھی ایول سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، بے پناہ عشق کرتی تھی وہ چھوٹی سی لڑکی اس ظالم عربی شہزادے سے۔ ایول نے جھک کر حور کے لپسٹک میں رنگے بے حد سرخ نازک سے لبوں پر اپنے سرخ لب رکھے تھے۔ ایول کو خاصا جھکنا پڑا تھا کیونکہ حور کے ہائی ہیل پہننے کے بعد بھی اس کا سر صرف ایول کے کندھوں سے بھی نیچے پہنچ رہا تھا۔ وہ بھی مشکل سے ایول اپنے لبوں سے اس کے لبوں کے رس کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں ایول کی باہوں میں تھے۔ ایک ہاتھ ایول نے حور کی کمر پر ڈال کر اس کو تھاما تھا، جس سے حور نیچے گرنے سے بچی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا حور کے گال پر رکھے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب حور بالکل ہی گرنے کو ہو گئی تھی تو ایول نے اس کے لبوں کو آزاد کر کے حور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ بیڈ پر لاتے ہی ایول اپنی بلیک ہاف بازو والی ٹی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا تھا اور خود حور کے اوپر ہو چکا تھا۔ ایول انتہائی بے باکی سے حور کے جسم کے ایک حصے کو بے لباس کرتے ہوئے اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ ایول نے اپنے لب حور کے دل کے مقام پر رکھ دیے تھے۔ حور خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ ایول نے اپنے پاؤں کی مدد سے کمفرٹ خود پر اور حور پر کر کے حور کی روح تک کو شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ حور ہر بار کی طرح ایول کے سینے میں سر چھپائے دونوں ہاتھوں سے ایول کو کمر سے پکڑے اس کی قربتوں میں مدہوش ہو رہی تھی۔ ایول پیار اور نرمی سے ہر عمل کرتا ہوا اپنی جان سے عزیز بیوی کو خود میں بسا رہا تھا۔ یہاں تو چاند بھی کھڑکی سے باہر ایول کی بے باکیوں کو دیکھ کر
توبہ توبہ کر کے بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ حور کی آنکھ صبح کے 5 بجے کے قریب کھلی تھی۔ خود کو ایول کی شرٹ میں دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ شرٹ اسے ایول نے رات کو ہی پہنا دی تھی کہ اس کی نازک جاں حیات قلبی کو ٹھنڈ نہ لگے۔ ایول روز اس سے رات کو اپنی ہی شرٹ پہنا دیتا تھا اور حور اس کی باہوں میں مدہوش سی گدے گھوڑے بیچ کر سوتی رہتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایول کو دیکھا تھا جو اس کے سینے پر سر رکھے اسے اپنے ہزار میں لیے سو رہا تھا اور مسکراتی آنکھوں سے ایول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا حسن پر پرکشش تھا یہ شخص، سوتے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ حور نے ایول کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے لب ایول کی پریشانی پر رکھ دیے تھے، پھر آہستہ سے ایول کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ حور کو دنیا جہاں کا سکون میسر تھا۔ اس شخص کی قربتوں میں حور خود کو ایول کی باہوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوشش ناکام تھی۔ کہاں وہ نازک جاں حور، کہاں وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا شخص شاہ جی۔ حور کو جب لگا کہ وہ اس طرح ایول کے حصار سے نہیں نکل سکتی تو اس نے آرام سے ایول کو پکارا، شاہ جی اٹھے نا شاہ جی۔ جی شاہ جی کی جان، کیوں صبح صبح جگا رہی ہو؟ ایول حور کی ایک آواز پر ہی بول پڑا تھا۔ وہ کبھی بھی گدے گھوڑے بیچ کر نہ سوتا تھا، وہ سوتے ہوئے بھی اپنے آس پاس کی خبر رکھتا تھا۔ شاہ جی مجھے فریش ہونا ہے، دیکھیں نا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ بھی فریش ہو جائیں، ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ حور نے معصومیت سے ایول کو خود سے ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا شاہ جی کی جان، مگر میرا تو دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے۔ ایول شرٹ لیس لیٹا حور کے بلیک شرٹ میں چھپے گھوڑے نازک وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ جی آپ کو ہر وقت رومانس چڑھا ہوتا ہے، دیکھیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں، حور نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا تھا۔ وہ معصوم یہ بھول گئی تھی کہ اس نے کہا کیا تھا۔ ایول نے حور کی بات پر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ جی کی جان، میں دوسرے روم میں فریش ہوتا ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، پڑھتے ہیں پھر نماز۔ فریش ہونے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایول دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ نیند تو حور کو بھی آ رہی تھی، وہ بھی جا کر دوسری طرف لیٹ چکی تھی۔ حور ایول سے کافی دوری پر لیٹی تھی، اسے نیند تو نہ آتی تھی ایول کی باہوں کے بغیر، مگر ایول کے رومانس سے ڈرتے ہوئے وہ سائڈ پر لیٹی تھی۔ ایول نے کھینچ کر حور کو اپنے پاس کیا تھا، خود حور کے اوپر ہو گیا تھا۔ حور حیران پریشان سی ایول کو دیکھ رہی تھی۔ حور کو اس طرح پریشان دیکھ کر ایول کو ہنسی آ رہی تھی، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے ایول کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے شاہ جی، سونے دینا مجھے شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان، سو جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے تمہیں شاہ جی، آپ سونے دیں گے تو سوں گی نا، حور نے پریشانی سے کہا۔ شاہ جی کی جان، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ پہلے نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لی ہے میں نے، تو اب تم مجھے کیوں منع کر رہی ہو؟ ایول نے مسکراتے ہوئے حور سے کہا، اور بھی ایول کی چالاکی پر مسکرا دی تھی۔ ایول نے جھک کر حور کے مسکراتے گلابی لبوں کو اپنے سرخ لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایول نے اپنے لب اب حور کی نازک گوری گردن پر رکھ دیے تھے اور چاہ بچہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور مدہوش کی ایول کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ خود کو ایول کے حوالے کر کے وہ مدہوشی میں ایول کی گردن پر اپنے لب رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ایول مسکراتا ہوا اپنی حیات قلبی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی ذرا سی قربت پر ہی آنکھیں موند لیتی تھی۔ ایول انتہائی آرام سے حور کے نازک وجود کو کپڑوں سے آزاد کر کے اسے خود میں بسا رہا تھا۔ ایول حور کو اپنی باہوں میں چھپا کر ہر عمل بے حد پیار سے بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ حور سے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، ایک الگ سکون رکھا تھا۔ اللہ پاک نے ایول کے دل میں حور جو اسے ہر طرح سے بدل کر رکھ دیتی تھی۔ میر علی دن رات ایک کر کے حور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے پاکستان کا کوئی شہر جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ دل جان سے میر علی اور میر احمد اپنی پیاری بہن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میر علی نے قسم کھا رکھی تھی، جب تک اسے اس کی بہن نہیں مل جاتی اس نے سکون کا سانس نہیں لینا۔ وہ دل جان سے اپنی عزیز بہن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حور کی اسے کہیں سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہر دن ایک نئی امید کی کرن لے کر وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکلتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ حور کو ڈھونڈ لے گا۔ 2 ماہ گزر چکے نینا اور سیف کی شادی کو۔ نینا لگ بھگ سیف کی ہی ہم عمر تھی، وہ ہر کام میں سیف کا خوب ہاتھ بٹاتی تھی۔ نینا ہر چیز میں ایکسپرٹ تھی اور ماہر بھی۔ سیف کے دل میں نینا کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پیار بڑھ گیا تھا۔ نینا نے کبھی سیف کو خود سے دور نہیں رکھا تھا۔ سیف اور نینا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل تھے، وہ دونوں ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔
ٹائیگر سیاہ عمارت میں صوفے پر بیٹھا غور سے پری کو دیکھ رہا تھا، جو کب سے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور ساتھ ہنس رہی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ پری اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ سعودیہ جیسے ملک میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ تب بھی اسے نینا ملی تھی ایک شاپنگ مال میں۔ نینا کو پری بہت اچھی لگی تھی کیونکہ وہ اس کی طرح ہی مغربی قسم کی لڑکی تھی۔ صرف ڈریسنگ کے لحاظ سے نینا نے سیف اور ٹائیگر سے بات کر کے اول کو منایا تھا۔ اول کو ان تینوں نے بہت منایا تھا، تب جا کے اول مانا تھا۔ پری اول سے کم ہی بات کرتی تھی اور جہاں باقی سب اول کو اول کہتے تھے، وہاں پری اسے سر کہتی تھی۔ ٹائیگر کی برداشت سے اب باہر ہو رہا تھا۔ پری کا اسے اگنور کرنا۔ سیف غصے سے اٹھ کر پری کے پاس جا کے کھڑا ہوا تھا، جو ابھی موبائل پر ہی مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم موبائل پر لگی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ ٹائیگر نے غصے سے پوچھا تھا۔ پری نے گھبرا کر موبائل سائیڈ پر رکھا تھا۔ تم سے مطلب؟ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے پری نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹائیگر نے جھک کر پری کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ پری کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ پری آنکھوں میں آنسو لیے سیف کو دیکھ رہی تھی، جس نے انتہائی بے دردی سے اس کے بال دبوچے ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح جواب دینے کی؟ آئندہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرنا مجھ سے۔ ٹائیگر پری کو صوفے پر دھکا دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ پری صوفے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ وہ نینا سے بات کر رہی تھی اور ٹائیگر نے بھی یہ دیکھا تھا، مگر ٹائیگر نے یہ دیکھنے کے باوجود بھی ایسا بہیو کیا تھا۔ کیوں کیا ایسا اس نے؟ وہ ہر بار مجھے تکلیف دیتا ہے، نینا نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ ٹائیگر نے بہت بار پری سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر پری نے ٹائیگر سے وقت مانگا تھا۔ پری گھبرا جاتی تھی۔ ٹائیگر کے پل میں تولا پل میں پاشا ہونے والے رویے سے اس کا دماغ کہتا تھا کہ وہ ٹائیگر کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دے، اور دل کہتا تھا ایکسیپٹ کر لے۔ وہ دل و دماغ کی اسی کیفیت میں پھنسی تھی، لیکن آج اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے دل کے فیصلے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے شاطر دماغ کا استعمال کیا تھا۔ پری کو نینا نے ہی ٹائیگر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی ماں کسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کے باپ اور ٹائیگر کو چھوڑ کر پھر ٹائیگر نے اپنے باپ کو بھی اپنے پھول جیسے پیارے بیٹے کو قبول نہیں کیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کی اولاد نہیں۔ اس طرح وہ گرین آنکھوں والا خوبصورت لڑکا ٹائیگر اپنے ہی گھر اور ماں باپ سے دور ہو کر زمانے کی ٹھوکریں کھانے لگ گیا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے جب ایپل پاکستان گیا تھا تو اس کو ٹائیگر ملا تھا۔ ٹائیگر کا نام کمال حسن تھا۔ اس کا باپ حسن ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ٹائیگر کو ایول سعودیہ لے آیا تھا اور ایول نے ہی کمال کا نام پیار سے ٹائیگر رکھا تھا۔ ٹائیگر نینا، سیف اور ایول ان تینوں سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ایول سیف اور نینا ہم عمر تھے جبکہ ٹائیگر چھوٹا تھا، اور پری ٹائیگر سے بھی 1 سال چھوٹی تھی۔ پری کو نینا نے ٹائیگر کی رنگین طبیعت کے بارے میں بھی بتایا تھا، مگر ٹائیگر کو جب سے نینا پسند آئی تھی، اپنے نائٹ پارٹیوں میں ڈرنک کرنی اور لڑکیوں سے ناجائز تعلق کرنے بند کر دیے تھے۔ پری نے اپنے شاطر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک فرینڈ کو کال کی تھی، جو زیادہ تر پارٹیز میں جاتی تھی۔ اور ہاں بولو سویٹی، کیا کیسے یاد کیا تم نے؟ تم سے کام تھا مجھے۔ ہاں کیا کام؟ بولو، میں اب حاضر ہوں تمہارے لیے، میری نے بنتے ہوئے پری سے کہا تھا۔ آج رات کو تم کلب پارٹی میں جاؤ گی؟ پری نے میری سے پوچھا۔ ہاں جاؤں گی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے پری سے کہا۔ آج وہاں سنوکر گیم ہوگی؟ پری نے الٹا میری سے سوال کیا۔ ہاں ہوگی، تو آج کی ہی بات کر رہا تھا یہ ٹائیگر کہ آج یہ کلب میں نائٹ پارٹی پر سنوکر گیم کھیلنے جائے گا۔ پری دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی کہ اچانک میری کی آواز پر واپس میری سے بولی تھی۔ ہاں میری، تو وہاں گیم کھیلنے والوں میں ہمیشہ 2 بندے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو آج کون کون ہے؟ آج بھی سنوکر کے چیمپئن ہوں گے، ایک جوہن انگریز لڑکا ہوگا، دوسرا ہمیشہ فرسٹ آنے والا چیمپئن ٹائیگر ہوگا۔ میری نے بتایا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ میں نے کلب میں تمہارا کیا کام کرنا ہے؟ میری سمجھ گئی تھی کہ پری کو جو بھی کام ہے کلب میں سے ہی کسی سے ہے۔ میری کی بات پر پری کہا لگا کر ہنسی تھی۔ اور سویٹی، تم سمجھ گئی ہو کہ مجھے تم سے کلب میں ہی کچھ کروانا ہے؟ تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس ٹائیگر کو سخت نشے والی ڈوز دینی ہے تاکہ وہ اپنی پرانی رنگین طبیعت میں آ کر کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارے، اور میں اسے ذلیل کر کے ریجیکٹ کر دوں گی۔ یہ کہتے ہی پری اور میری دونوں کہا لگا کر ہنسی تھی۔ پری اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ حرکت اس پر کتنی باری پڑنے والی ہے۔ ایول اپنے آفس روم میں بیٹھا پری کو کیمرے کی مدد سے دیکھ رہا تھا، اور پری کی اس حرکت پر ایول کو غصہ آنے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ بے وقوف لڑکی کر کیا رہی ہے۔
ٹائیگر رات کے ٹھیک 12 بجے کلب کی نائٹ پارٹی میں تھا۔ ٹائیگر کے کلب پہنچتے ہی گیم شروع کر دی گئی تھی۔ ہر طرف ٹائیگر اور جوہن کے ناموں کی پکار تھی۔ سنوکر ٹیم شروع ہو گئی تھی۔ ٹائیگر اور جوہن بالکل برابر جا رہے تھے۔ اصل مزہ اب آیا تھا کہ دونوں کو صرف ایک پوائنٹ چاہیے تھا۔ ارد گرد سب دائرہ بنا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ ٹائیگر نے میدان مار لیا تھا۔ ہر طرف ٹائیگر کے نام کی نعرے بازی شروع ہو گئی تھی۔ میری ہنستی ہوئی خوبصورت گرین آنکھوں والے لڑکے ٹائیگر کی طرف آئی تھی۔ ہیلو ہینڈسم، میری نے ایک ادا سے ٹائیگر کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا۔ اوہ ہائے، ٹائیگر کے لیے یہ عام تھا۔ وہ جب بھی کلب آتا تھا لڑکیاں ایسے ہی فدا ہوتی تھی اس پر۔ کرو گے میرے ساتھ؟ میری نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھا۔ نہیں، موڈ نہیں میرا، ٹائیگر نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کیوں موڈ نہیں تمہارا؟ یا پھر ہمت نہیں رہی ڈرنک کرنے کی مسٹر ٹائیگر؟ میری نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائیگر کو جتاتے ہوئے کہا۔ اب بات ٹائیگر کی سچ کی تھی تو وہ بھی ڈرنک کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میری ٹائیگر کو چیئر پر بیٹھنے کا بول کر انتہائی سخت ڈوز والی ڈرنک لے آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کم ڈوز والی ڈرنک ٹائیگر پر اثر نہیں کرے گی۔ میری نے ڈرنک کی بوتل ٹائیگر کو تھما دی تھی۔ ٹائیگر نے پوری بوتل منہ کے ساتھ لگا کے ختم کر دی تھی۔ ٹائیگر خود بھی جانتا تھا کہ اس پر یہ ڈرنک اثر نہیں کرتی، اس لیے اس نے میری سے دوسری بوتل بھی لے کر پی لی تھی۔ اگر ٹائیگر کو معلوم ہوتا اس میں سخت ڈوز ملائی ہوئی ہے تو وہ کبھی نہ پیتا، بلکہ پوری بوتل میری پر الٹ دیتا، مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ ٹائیگر کو اب نشہ چڑھنے لگ گیا تھا۔ ٹائیگر چلتا ہوا کلب میں ناچتی لڑکیوں کی بھیڑ میں گم ہو چکا تھا۔ میری نے ٹائیگر کو لڑکیوں کی بھیڑ میں گم ہوتا دیکھ کر پری کی طرف میسج کر دیا تھا کہ کام ہو گیا۔ میری کو پری نے کہا تھا کہ کام کرنے کے بعد میری طرف آنا۔ میری تھک چکی تھی، اس لیے اس نے رات کے 1 بجے پری کی طرف جانا مناسب نہیں تھا، لیکن وہ تھک گئی تھی اس لیے وہ پری کے میسج کو اگنور کرتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پری اپنے فلیٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر لیٹی میری کا انتظار کر رہی تھی، مگر اچانک اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ موبائل روم میں ہونے کی وجہ سے اسے نیند میں آواز نہیں آئی تھی۔ ٹائیگر کے ارد گرد بہت سی لڑکیاں گھوم رہی تھیں، مگر اسے پری کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا پری اپنے فلیٹ میں ہی ہوگی، جو اس نے پری کو دلایا تھا۔ وہ گاڑی زن سے اڑاتا ہوا پری کے فلیٹ کی طرف لے گیا تھا۔ لفٹ سے اوپر جا کر وہ سیدھا پری کے فلیٹ کے باہر تھا۔ 2 سے 3 بار بیل کرنے کے بجائے پری کے کانوں میں بیل کی آواز گونجی تھی۔ پری اٹھتی ہوئی دروازے کی طرف گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میری ہوگی، لیکن آگے ٹائیگر کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ٹائیگر نے پھرتی سے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ پری گھبرائی ہوئی ٹائیگر کی طرف دیکھ رہی تھی، جو حالت میں دیکھنے سے ہی نشے میں لگ رہا تھا۔ اسے اس نشے میں بھی صرف پری یاد تھی۔ ٹائیگر نے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ پری نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ پری سیدھی پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ ٹائیگر نے پری کے بے حد قریب ہو کر اپنے لب پری کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ پری ٹائیگر کو خود سے دور کر رہی تھی، مگر پری کی کوشش ناکام تھی۔ ٹائیگر نے اپنے دانت پری کی گردن میں گاڑے تھے، جس سے پری کی چیخ گونجی تھی، مگر فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا۔ ٹائیگر نے پری کے لبوں کو اپنے لبوں سے چوم کر اپنے دانتوں سے کچل ڈالا تھا، جس سے پری کے لبوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پری روتی ہوئی ٹائیگر کی منتیں کر رہی تھی۔ ٹائیگر کو اس وقت پری کی آواز تنگ کر رہی تھی۔ ٹائیگر نے پری کے سر کو ڈونٹ سے دیوار سے مارا تھا، جس سے پری کے سر سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ پری کو اپنا سر گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پری کی آواز اب ٹائیگر کو نہیں آ رہی تھی۔ ٹائیگر پری کو اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ ٹائیگر نے زور سے پری کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ پری اب بھی ہوش میں تھی۔ نہیں کمال، پلیز نہیں کرو ایسے، پری نے پہلی بار ٹائیگر کا نام لیا تھا۔ پری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی اور پری پر جھکتا چلا گیا تھا۔ پری کی چیخیں فریاد میں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ٹائیگر نے پری کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے تھے۔ پری سسکتے خاموش ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے بے انتہائی بے دردی سے پری کے کپڑوں کو نوچ کر دور پھینکا تھا اور انتہائی بے دردی سے پری کے نازک کانپتے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا تھا۔ پری سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ اسی طرح سسکتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے کمفرٹ سے پری کے وجود کو کندھوں تک ڈھانپ لیا تھا اور ٹائیگر اپنا حلیہ بہتر کر کے لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا تھا، پری کو چھوڑ کر۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔